السلام علیکم بچوں، آج ہمارا فرسٹ لیکچر ہے نائنتھ کلاس کے اسلامیات کا باب سوم موضوعاتی مطالعہ۔ اس کی جز الف ایمانیات 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک عقیدہ توحید، دوسرا عقیدہ رسالت ہے۔ ہم پہلے عقیدہ توحید کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ آج ہم عقیدہ توحید کا مفہوم پڑھیں گے، عقیدہ توحید کی اہمیت پڑھیں گے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اور عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات۔ عقیدہ توحید کے لغوی معنی۔ توحید عربی لفظ واحدہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ایک ماننا، اکیلا سمجھنا، یکتا ماننا کے ہیں۔ توحید کے اصطلاحی معنی ہے۔ دین اسلام میں توحید کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور افعال میں ایک ماننا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق جاننا، یعنی یہ پختہ یقین ہو کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہے، اپنی ذات میں کامل اور بے مثال ہے۔ یہ عقیدہ توحید کا مفہوم ہے۔ نیکسٹ، عقیدہ توحید کی اہمیت قرآن کی روشنی میں۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ ایمان باللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ یوں تو بہت سی قومیں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہیں، لیکن اسلام کے نقطۂ نگاہ سے ایمان باللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے اور کسی دوسرے کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے، مگر دوسری جو قومیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا تعارف اس طرح سے کروایا گیا ہے۔ سورۃ اخلاص میں قل هو اللہ واحد، فرما دیجئے کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے، اللہ الصمد، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ایک ہے۔ وہ مذاہب جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور ذات کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کی تردید کی گئی ہے۔ جیسے کہ عیسائی ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، ایسے عیسائی مذہب کی بھی تردید کی گئی ہے۔ دوسری آیت میں اس امر کا اعلان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود اور صفات، افعال میں کسی کا محتاج نہیں، مطلب اس کو اپنے کام، اس کو اپنی صفات کے میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ خود اپنے کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب جیسے کہ بتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو خود اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے، جو اپنے لیے کچھ نہ کر سکتا ہو وہ کسی دوسرے کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ یہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بت توڑے تو ایک بت کو رہنے دیا، تو لوگوں نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس بڑے بت سے پوچھو جس کے کندھے پہ کلاڑی ہے، جو بول نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا، جس میں جان نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہل نہیں سکتا، وہ کیا جواب دے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اپنی صفات، وہ اپنی ذات میں کسی کی محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت میں اس بات کا اعلان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، یعنی کہ جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، تو اس میں ان کے نظریات کی تردید ہوئی ہے۔ آخری آیت میں اس بات کا اعلان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے،
ہر لحاظ سے بے مثال ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں کوئی بھی کسی لحاظ سے بھی اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے سورۃ بقرہ میں، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عقیدہ توحید کی صداقت اور حقانیت پر اللہ تعالیٰ نے اس کے فرشتوں اور عالموں نے گواہی دی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے سورۃ آل عمران میں، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہی گواہی فرشتے اور انصاف پر قائم رہنے والے عالم بھی دیتے ہیں۔ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے سب نے وحدانیت کی تلقین کی ہے، جتنے بھی انبیاء آئے سب نے جو ان میں تعلیمات ہوتی تھی سب میں عقیدہ توحید کی تعلیمات لازمی ہوتی تھی۔ اس کے بارے میں سورۃ آل عمران کی سورۃ انبیاء کی آیت ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کی طرف یہ وحی نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس میری ہی عبادت کرو۔ اور ہر ایک پیغمبر کی تعلیمات میں عقیدہ توحید کی تعلیم ضروری ہوتی تھی۔ نیکسٹ ہمارا ہے حدیث کی روشنی میں عقیدہ توحید کی اہمیت۔ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور اسی پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے۔ نبوت کے اعلان کے کچھ عرصہ بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اپنی قوم قریش کو پہلا خطبہ دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیابی اور فلاح پاؤ گے۔ عقیدہ توحید پر زور دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا تھا، بے شک توحید تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ نیکسٹ، عقیدہ توحید کی انسانی زندگی پر اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں؟ عقیدہ توحید سے انسان میں عزت نفس اور خودداری پیدا ہوتے ہیں، وہ تمام مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کا دل مطمئن اور پر امید ہو جاتا ہے، اس کو کسی کا ڈر نہیں رہتا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اس عقیدے سے انسان میں صبر و قناعت، بلند ہمتی اور توکل جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ وہ مشکلات سے نہیں گھبراتا بلکہ ان کا سامنا کرتا ہے۔ عقیدہ توحید انسان کے دل میں اسلامی اخوت کا جذبہ باتا ہے، تہذب، تنگ نظری، گروہ بندی کا خاتمہ کرتا ہے، برائیوں سے وہ اجتناب کرتا ہے، اس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کی ہر حرکت اس کے علم میں ہے۔ اس احساس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کھلے اور چھپے ہر قسم کے حالات میں برائیوں سے اجتناب کرتا ہے۔ آج کے ٹاپک میں ہمارے یہی 3 تھے۔ نیکسٹ ہم صفات باری تعالیٰ کا تعارف پڑھیں گے۔